بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل موٹیویشنل ہب بائی محمد احمد۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غلطی۔ یہ غلطیوں میں کافی اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمیں تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں، کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں، کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن سے ہمیں سبق سیکھنا پڑتا ہے، کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کو ہم امپروو کر کے اپنے اوپر یا اپنی کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے بات ہوگی۔ غلطی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان نے اپنی زندگی میں کوئی غلطی کی ہو، مثلا بری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، بری چیزوں کو استعمال کرنا وغیرہ، ایسی بہت ساری غلطیاں جو انسان جوانی میں غلط دوستوں کی سنگت میں یہ غلطیاں کرتا ہے یا یہ غلطیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ کام شروع کر دیتا ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو اینڈ پر صرف افسوس کا باعث بنتی ہے کہ ہائے افسوس، کاش میں یہ کام نہ کرتا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس کوئی ایسی غلطی جس سے مراد کہ انسان نے وہ غلطی کی ہے اور اسے اسی ٹائم احساس ہو جائے کہ یار یہ کام میں نے غلط کیا ہے، اس چیز کو سدھارنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر اب ایک بچہ یا کوئی لڑکا، کوئی نوجوان جب پیپر دینے جاتا ہے یا ٹیسٹ وغیرہ دیتا ہے، اس میں وہ کوئی غلطی کرتا ہے، تو جب اس کا نتیجہ آتا ہے، اس کا رزلٹ آتا ہے، تب جب وہ چیک کرتا ہے کہ میری غلطی کہاں پر ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے میرے نمبر کٹے ہیں یا میں فیل ہوا ہوں یا میری پوزیشن اچھی نہیں بن سکی یا میری پرسنٹیج کو فرق پڑا ہے، تو وہ غلطی کو سدھارتا ہے۔ لیکن اس کے پاس وہ ٹائم موجود ہوتا ہے جس سے وہ غلطی سدھار سکے، اس وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب کچھ ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی تھی کہ فلانا بندہ ہماری زندگی میں آیا، یہ بھی ایک غلطی ہی ہوتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جب آپ اس بندے پر اندھا اعتماد کر آپ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہو، آپ اس کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہو یا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر لیتے ہو، آپ کو اس کی نیچر کے بارے میں نہیں پتا، تو یہ آپ کی غلطی ہوتی ہے۔ ہمیشہ ایسا دوست بناؤ جس کی نیچر آپ کے ساتھ ملتی جلتی ہو یا آپ سے زیادہ اچھی ہو، تاکہ آپ بھی سدھر سکیں۔ مثال کے طور پر انسان دوسرے لوگوں سے بہت جلدی سیکھتا ہے۔ اب مثال دے رہا ہوں کہ ایک بندے کے پاس گاڑی ہے، بڑی گاڑی، اب انسان کے دل میں خیال آئے گا کہ یار کاش یہ گاڑی میرے پاس ہو، تو میرا ڈریم ہے، اس ڈریم پر یہ بندہ ہے، وہ کیسے گیا یا میری کون سی ایسی غلطی ہیں جن کی وجہ سے میں اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا، وہ اس کی طرف دیکھ کر، جسے ہم کمپٹیشن کا نام بھی دیتے ہیں، ہم اس کی طرف دیکھ کر کمپٹیشن کے لحاظ سے ہم اس پر زیادہ محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ان غلطیوں کو سدھارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم ان غلطیوں کو سدھارتے ہیں تب ہم کامیابی کی طرف تیزی سے بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اب کچھ ایسی غلطیاں جس پر ہم صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس پر دوبارہ سے محنت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے، وہ ہم نے موقع ضائع کر دی ہے۔ کچھ ایسی غلطیاں بھی موجود ہوتی ہیں، جب ہم ایسی غلطیوں پر وقت پر ہی ہمیں احساس ہو جائے، ہم اسی ٹائم اس چیز کو روک لیں، یہ غلطیاں ہونے سے بچا لیں کہ مجھ سے یہ غلطی نہ ہو جائے، ہم ایسے کام شروع کر دیں، تو انسان ایک تو غلطیوں سے بچ جائے گا، بعد میں اس کو اس چیز کا پچھتاوا نہیں ہوگا اور وہ کامیاب بھی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جب انسان ان غلطیوں پر اپنے آپ کو پختہ کر لیتا ہے، اپنا ارادہ پختہ کر لیتا ہے کہ یار یہ غلطی میں نے نہیں کرنی، اور اس پر وہ قائم بھی رہتا ہے، اپنے آپ سے وعدہ کر لیتا ہے کہ یار یہ غلطی میں نے نہیں کرنی، تب وہ کامیابی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔
देखिए, गलती हर इंसान से होती है, चाहे वो कोई छोटा हो या कोई बड़ा। या आप यूं कह लें कि इंसान खता का पुतला है, इंसान से गलती होती ही है। देखें, अगर इंसान से गलती ना होनी होती तो अल्लाह कभी गलती को बनाता ना। इस पर सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपसे गलती हुई है तो उस चीज को मानो भी, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ वाकई मेरी ये गलती है या मेरा ये कसूर है। तब आप ये चीजें जब मानने लग जाओगे और इस पर आप माजरत कर लोगे, तभी आप कामयाब होगे। अगर आप गलती कर लो और उस पर ढिठाई का मुजाहिरा करो कि हाँ ये गलती मैंने नहीं की, उसके ऊपर झूठी कस्में शुरू कर दो और हर को ना करे जाओ, झूठ बोली जाओ, तब आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते और दूसरे नंबर पर आपका इमेज दूसरे लोगों पर बुरा बन जाएगा। आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे। देखिए, जारी बात है हर किसी से गलती हुई होगी, लाजमी बात है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे से कोई गलती होती है, दूसरे लोगों से गलती होती है, और इंसान बड़ा वही है जो अपनी गलती को तस्लीम करे और उस पर माजरत भी करे। ये नहीं कि गलती कर लिया चलो बस खत्म बात, नहीं, उस पर माजरत करे। अगर कोई गलती हुई है तो उस पर माजरत करे ताकि मामला सॉर्ट आउट हो जाए। ये नहीं कि उस पर लड़ाई झगड़े शुरू कर दिया जाए या अपने आप को ढिठाई का मुजाहिरा करवाया जी हमने ये गलती की ही नहीं, या उस पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें छोटी सी बात पर इतनी बड़ी लड़ाई। जैसे पंजाबी की एक मिसाल है, लड़ाई ते लस्सी जिंदी वधाओ वादी जाती है। जब हम इसी फार्मूले पर अमल करके लड़ाई को बढ़ाते जाएं तो वो बढ़ती जाएगी, जबकि इस लड़ाई से रुकने का, लड़ाई से बचने का एक आसान सा जो हल है वो यही है कि जो गलती हुई है जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है, आप उस पर अपनी गलती को तस्लीम करो और कहो यार ये गलती मुझसे अनजाने में हो गई, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दे। जब इंसान ये दो जुमले कहता है तो अगले के दिल में भी ये ख्याल आता है कि यार अगर वो अपनी गलती को तस्लीम कर रहा है, वो मुझसे माफी मांग रहा है, वो मुझसे माजरत कर रहा है, तो फिर फायदा लड़ाई का। लेकिन आजकल के दौर में क्या है कि हम अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते। हम कहते हैं जी गलती हो गई है, पहाड़ से जाओ, आप बोलना ही नहीं। जरा पूछा जाएगा गलती किन्ने की, आप बोलेंगे नहीं। जब हम ये सोच अपना लेंगे तब हम उल्टा फंसेंगे। यही करें कि अपने आप को ऐसा बनाएं कि अव्वल तो हमसे गलती हो ही ना, हमें अच्छे बुरे की तमीज हो कि ये गलती या ये काम करने से ये गलती हो सकती है, तो उस काम को सोच समझ कर करें। और अगर आपसे गलती हो जाती है, चाहे वो जाने में या अनजाने में, उस पर शर्मिंदा हो, उस गलती को तस्लीम करें। और जिस काम पे गलती हुई है जो आपसे बड़ा है, मिसाल के तौर पर अगर शागिर्द से गलती होती है तो अपने उस्ताद से मुआवजत करे कि सर मैं शर्मिंदा हूं, मुझसे ये गलती हो गई। और उस्ताद को भी चाहिए कि अपने शागिर्द को माफ भी करे, ताकि अगर उससे गलती हुई है तो आपने उसे माफ किया, अगर कोई और बंदा उसके साथ या उससे कुछ ज्यादती करता है या उससे गलती होती है तो कल को यह भी माफ करे। हमारे मुआशरे का अलमिया यही है कि हम अपनी गलतियों को तो नजरअंदाज कर लेते हैं, हम अपने बच्चों की गलतियों को तो नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो दूसरे लोगों की गलतियां करते हैं हम उस पर बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं। बात करने का जो मकसद है वो ये है कि हमारे अंदर जो खामियां होती हैं हम उसको तो चुप कर जाते हैं, हम अपनी गलतियों को तो चुप करके नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दूसरे लोगों में छोटी सी भी आपको गलती नजर आती है आप उसको छोड़ देते हैं। या तो आप गलतियां ही ना करें, या अगर आपने गलती करके अपने आप को माफ किया है, अपने आप को नजरअंदाज किया है कि ये गलती है मेरी, उसको नजरअंदाज करो, दूसरे लोगों की भी गलतियों को नजरअंदाज करें। जब हम माफ करने वाला बनेंगे तभी कल को लोग हमें माफ करेंगे। इंसान से गलती होती रहती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप शर्म के मारे किसी से उस चीज पे बात ही ना करें, पीछे हट के बैठ जाएं। ऐसा गलत है। जब आपसे कोई गलती हुई हो तो आप उस पर शर्मिंदा हो, उस पर माफी मांगे,
جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے لیے جو لوگوں کے دل میں عزت ہوگی وہ بڑھ جائے گی. جب آپ اپنی غلطی پر ڈھٹائی پن کا مظاہرہ کریں گے, اپنی غلطی ماننے سے انکاری ہو جائیں گے کہ یہ غلطی میں نے نہیں کی, تب اچھا اور لوگوں کو پتہ بھی ہو کہ غلطی آپ نے کی ہے, تب بھی آپ ڈھٹائی پن کا مظاہرہ کریں تو آپ کا امیج خراب ہو جائے گا. آپ کی جو عزت ہے وہ خاک میں مل جائے گی. عزت بنانے میں صدیاں لگ جاتی ہیں اور گوانے میں ایک لمحہ بھی بہت ہے. آج کے جو لیکچر کا ہمارا مین مقصد وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو تو اس پر شرمندہ ہو کر اپنے بڑے سے, جو آپ سے سینئر ہے, جس کے ماتحت آپ کام کر رہے ہیں, اس سے آپ معذرت کریں. چاہے وہ رشتہ داری میں ہی کیوں نہ غلطی ہو گئی ہو, کسی کام میں غلطی ہو گئی ہو, آپ اپنے رشتہ داروں سے اس سے معذرت کریں. اور جن سے غلطی ہوئی ہو اور ان سے جو سینئر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس کو معاف کریں, اسے حوصلہ دیں, تبھی ہم آگے کامیاب ہو سکتے ہیں. یعنی کہ آج کے لیکچر کے 2 پوائنٹ نکلتے ہیں. نمبر 1, اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور اس پر معافی مانگنا. نمبر 2, کہ معاف کرنے, اللہ بھی اس کی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے. جب ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے گا. جب ہم دوسرے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے تو اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.